میرا نام سید مشکور حسن ہے اور میں جامعہ عربیہ مشہودیہ میں پڑھاتا ہوں جی. اور میں نے مدرسہ امینیہ سے جو ہے وہ فراغت حاصل کی ہے جی. اسلامک مدرسے سے، اور اب اسی اچھا. کے سلسلے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. جی آپ یہ پڑھاتے بھی مختصر ہیں نا؟ تعارف ہے. جی میں پڑھاتا ہوں. اچھا مولانا عرفین، بہت شکریہ مولانا مشکور صاحب. مولانا عرفین صاحب ذرا آپ بھی تھوڑا اپنا تعارف اس شارٹ میں پیش کر دیجیے. جی میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میں تو اسلام کا خادم ہوں بس، اور یہ ہے کہ بچے پڑھاتا ہوں میں بھی. جو ہمارا موضوع تھا، جو فرسٹ ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کی جب حضرت محمد صاحب نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کی عمر تقریباً نہیں، حضرت عائشہ کی خود کی حدیث ہے بخاری میں، اگر آپ کہیں گے تو میں وہ شیئر بھی کر دوں گا. جی بتائیے ٹھیک صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ 6 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ تقریباً 52 سال کے تھے، اور جب رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ 55 سال کے تھے. تو میرا سب سے پہلا سوال، اور اس میں اگر ایڈم کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے جو یہ بات کہی آپ مانتے ہیں کہ ایسی ہوا تھا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چائلڈ میرج جو ہوتی ہے، بال وواہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی حضرت آپ بولیں. جی بال وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں. اچھا سمجھا آپ؟ اور جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا. جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی کر لی گئی. جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں، مینسز آنے لگتے ہیں، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کے جو گروتھ ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی، اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جو ملک ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے. عرب جو ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ایکویٹر پر واقع ہے، گرم ملک ہے. گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں اور ان کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ ہر ملک کا الگ الگ قاعدہ ہے. کچھ ممالک میں دیر سے ہوتی ہیں لڑکیاں بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی مینسٹریشن جی سٹارٹ ہوا اس کو آپ بلوغت سے جی اسے بالغ کہتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے شادی دیر سے کی جاتی ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ جو ہے قانون ہے اس سلسلے میں. افریقہ کے ممالک میں جو ہے زیادہ چھوٹی عمر کی اس میں ہو جاتی ہے، اور کچھ ممالک میں بڑی عمر کی قید ہے، 18 سال کی قید اس میں لگائی ہے. اور آپ کے چائنا کے اندر جو ہے وہ 21 سال کی عمر ہے لڑکیوں سے شادی کی، کیونکہ وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اچھا اب اگر 9 سال کی جی ہاں جواب آپ کا آ گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو، کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے، اور اس کے بعد جو سیف اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد پریگننسی کے بعد جو سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے، وہ پوری ہے، تو وہ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ اس سے صاحب جی مولانا صاحب، ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگننسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی، اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی. جی تو سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے.
نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ملک ہیں، میں نے بتایا نا آپ سے، جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے، وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ صاحب یہ ایک سیکنڈ ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. جی یہ جی ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک ہاں لڑکی ہے، 13 سال کی عمر کی ہاں تھی. اس کی شادی جی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے، اور اچھا وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا جی فیمس واقعہ ہے. آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے، ایک 8 سالہ بھی ہے. یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں، تو جی کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے. 13 سال. اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں، یہ لڑکی دیکھیے 13 سال ایسا کی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مطلب 1-2 کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور اچھا حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے، جو مطلب اکثریت پر، میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا، آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی اور کئی شادیاں کی. ان کی شادیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دراصل اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ان کو سارے وسائل اور سارے اسباب اختیار کرنے پڑے. ان کا گھر جو تھا ان کا گھر جو تھا ایک گویا کہ ایک ریلیجس اسکول بھی تھا. تو ان کو ایسی لڑکی کی بھی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو. چھوٹی عمر کی لڑکی کا ذہن صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی ایک بات کو قبول کر لیتی ہے، ذہن نشین کر لیتی ہے، زیادہ عمر تک اس کے زندہ رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو اور دوسرے حضرت عائشہ بہت ذہین اور فطین تھیں، بہت زیادہ سمجھدار تھیں، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، کیونکہ ایک لڑکی کو گھر میں لانا اور اس تعلیم دینا ہمارے مذہب میں بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. ایک گھر میں ایک لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی، اور اس کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا. وہاں نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم ان کو دے سکیں، اور ایک لڑکی جو ہے ایسی تیار کر سکیں جو عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں نا، عورتوں سے ریلیٹڈ جو اسلام میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کو وہ لڑکی سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہ ان مسائل کو پھیلا سکے. اچھا سمجھے نہیں آپ؟ جی آپ کی بات سمجھ آئی. ساحل بھائی جسٹ 1 منٹ، میں تھوڑا سا کچھ چند سوالات کو ظاہر کر دیں یہاں پہ. حضرت صاحب آپ کی یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوئے ہیں بالکل، لیکن جی ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ان سے رخصتی لی، اسی دن ان کے ساتھ جو شادی کے بعد والا کام ہوتا ہے وہ انجام دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کرتے. تو ہاں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ جب ایک لڑکی جو میچیور ہو گئی ہے تو دیر از نو پرابلم فار دی انٹرکورس. حضرت دیکھیں مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. 5 منٹس کا ہم نے آپ کی اچھا بات جی سنی، جی بولیے. تھوڑا سا مجھے سوال تو رکھ لینے، ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں رکھا. اچھا جی جی اب یہاں پہ پرابلم 2-3 طرح کے آ جاتے ہیں. پہلا پرابلم تو یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ اپنی جگہ سائڈ پہ، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کی سیکس کے اوپر. سوری میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بستری کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا دوسرا جو میجر یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے، جو کہ پہلے آپ کو ڈسکرائب فرمایا ہم نے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا، کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے. بلکہ دیکھیے صحیح بخاری کی حضرت ایک سیکنڈ، اصل میں اپنا سوال پورا کر لوں. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی، تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو. تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. یہ فتح الباری امام حجر اسقلانی بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی. سر مائک آپ کا.
دیکھیے ایسا ہے، پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں. نہیں سر، یہاں پہ اصل وہ چیز فتح ہے الباری لکھ میچور رہے ہو ہیں جانا. ایکسپلیسٹلی، نہیں سر، فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں کہ ہاں کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں. سر یہ ایکسپلیسٹ ہے، حیض کے ایام. اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر، سنہ کی جو کتاب الستہ، اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت، آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ. کہاں لگی بخاری؟ ہاں، بخاری ادھر ہوگی تو. دیکھیے یہ اس تو کے آپ علاوہ غلط بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ جو تھیں وہ میچور ہو گئی تھی، اور میچور ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے اس جو کا ہے دلیل، وہ رخصتی اس کی ہوئی ہے. دلیل آپ اور کے ذمہ ہے مولانا، اس کی جی دلیل آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ ہم نے جو حدیث بتائی دیکھیے، اس کی ہاں ایکسپلینیشن میں ہاں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے، فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے، پیج 143 دیکھیے، ہر بات 113. کی جو ہے وہ دلیل، ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے. کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نہیں آپ ایک دلیل دے ایسا رہے نا انسان، 1400 سال پہلے. میری بات سنیے، ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو، جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو، جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو، اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی، سر 40 سال کی تھی، حضرت اور ان اس سے کا بھی 25 کوئی سال سر، کی عمر، 25 سال تک حضرت ان کے ساتھ زندگی گزاری، 25 حضرت سال تک حضرت بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری، تو ایسے حضرت شخص حضرت کے آپ کا بارے میں پوائنٹ آ حضرت گیا ہے. حضرت ایک منٹ عائشہ کی عمر حضرت، آپ کا 40، پوائنٹ آ گیا ہے. ہاں حضرت عائشہ کی عمر، حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی ہاں کسی جی، صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے سند علم کے میں نہیں ساتھ ہوگا، مجھے ہمارے علم صحیح، میں تو ہے، ایسی سر بات نہیں ہے. دیجیے گا، آپ کے علم سر میں نہیں دیجیے ہوگا، گا، دیکھیے ہم حدیث سر پیش جانتے ہیں کریں. اس دیجیے گا. بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ میرے معلم ہیں، میرے بہت بزرگ ہیں، لیکن حضرت اگر آپ ایک بھی میرے نہیں پاس ہے. آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. حضرت ٹھیک اچھا ہے، اس میں میں آپ دو سے چیز آ گئی اس میڈم. پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات اچھا نہیں کر سکتا، اس مولانا، میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم محترم نے اپنا مولانا، اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے، اس میں اچھا کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مولانا، اور محترم حضرت مولانا، عائشہ سے جو، اچھا جی ایک منٹ محترم مولانا، اس میں دو چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی، یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی، اس کی آپ کے پاس ہاں دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، بالکل حضرت دلیل ہے خدیجہ ہمارے پاس، کو پیش کر دلیل ہے دیجیے حدیث. ہمارے پاس. آپ میرے حدیث پاس پیش کر آئیے، میں دیجیے. آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے، جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو 4000 سکتی. لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کو 4000 لوگ اب دیکھ میں رہے ہیں، آپ کو وہ سب کتاب کھول چاہتے کر ہیں یہاں نہیں کنفرم. دکھا سکتا، میں آپ کو. نمبر بتا ہاں، دیں، ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے. اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں، انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، نام تو ان کو بتائیے، دیکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ کا نام سمجھنا بتا بہت دیجیے. مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. لیکن مولانا دیکھیے، ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف ایک ہاں، منٹ پہلے دیجیے آپ یہ تاکہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں، ان کی ہاں سند ہاں کیا ہے، وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، کیا ہیں، پہلے آپ یہ جی بتائیے. جی سب صحیح جی آپ کو میں پیش اصطلاحات کرتا ہوں. معلوم ہے، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف بالکل. کسے کہتے ہیں، جی 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 کون سی پتہ ہے قابل عمل ہے، اور کون سی جو ہے وہ. مولانا. مجھے رکھنے تو سمجھ، دیجیے، میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. ایک منٹ دیجیے. ہاں یہ دیکھیے، جی. یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے. پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا، وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے جی مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا.
پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی. میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے, اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3894 کی پیش کی, جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جھولے میں جھولتی تھی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو یہ بات کی علامت ہے کہ وہ میچور نہیں تھی. دوسری حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں, میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ پہلے اس کا جواب ساحل بھائی پہلے اس کا جواب لے لیں کہ ان کو تو علم اور نہیں 2-3 اگر ایڈم میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 اگر ایک ساتھ کلب ہو جائے اس کے بعد یہ پھر مکمل طور پہ جواب دیتے نا, کیا بولتے ہو, کیا ایک ایک پہ لے لیں؟ دیکھیے کو یہ تو پتہ لگ جائے ورنہ آگے سے چینج ہو جائے گا نا. ساحل صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے, ایک سوال اسی بار پہلا میرا آپ سے, آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. پھر جب آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوتا. نہیں, آپ تو خود راضی ہوئے تھے نا جناب کہ آپ کے نہیں, جب یار نہیں ایک بات تو بتائیں. ہاں بالکل تو دے رہا ہوں, میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, پھر آپ مذہب کے معاملے میں بولیے ہی مت, یہ مذہب کا معاملہ ہے, اس میں آپ بالکل نہ بولیے جب آپ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے مولانا مشکور صاحب, ہر مذہب کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے, ہمارے مذہب کا یہ اصول ہے, اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے. زیادہ لمبی بات جو ہے نا وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. اب آپ اپنا اگلا سوال کیجئے کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو. اچھا اگلا سوال نکال لیجیے آپ. ساحل صاحب ہمارے پیارے مولانا جی جو ہیں یہ دیوبندی سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا سر؟ جواب آ گیا ان کا. سر یہ میری اسکرین دکھائیے ان کو. میں آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے محترم, آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے. کیا جواب؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کیسے انسان ہے کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں کسی اور کو تو مانی ہے. آپ کو اسلام میں خامی نظر آ رہی ہے تو کسی اور میں تو اچھائی نظر آ رہی ہوگی. مولانا عرفین صاحب یہ تو آپ کی زبردستی ہے نا کہ مذہب دوسرے مذہب کو مانو, اسلام سے نکل گئے. تو آپ کو سوال جو بھائی پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, بھائی مذہب پر اعتراض وہی کرے گا جو مذہب کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہوگا. آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرے تو مذہب کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ مولانا عرفین صاحب سائنس کے بعد ذہن میں, مجھے اس بات کا جواب, سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے. سائنس مانتے ہیں آپ؟ سائنس تو مانتے ہی ہوں گے. بالکل مانتے ہیں. سائنس سے بتا دینا کہ ایک 9 سال کی بچی جو ہے, ارے میرے ایک سوال کا جواب, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. اب میں دوں گا, میں نے دے رہا ہوں, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. جی, یہ دنیا کیسے وجود میں آئی بتائیے. یہ ٹاپک ہی نہیں آج کا, اس سے کیا آپ نے کہا 4 چیزوں سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے بولا تھا نہیں, آپ جب ناستک ہیں بھائی, آپ جب ناستک ہے کسی مذہب کو نہیں ماننے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بتائیں, یا تو کسی دوسرے مذہب کو مانے آپ. لیکن مولانا جو اصل ٹاپک ہے اس کا جواب دیجیے نا. ہم نے تو ثابت کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور نہیں تھی, نابالغ ہوئی تھی. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ ہم بھی ثابت کریں, لیکن آپ ہم ثابت کر رہا ہوں, لیکن آپ میری نہیں دے رہے, آپ گھوم رہے ہیں آپ. اچھا آپ یہ مانتے, آپ یہ مجھے اس سوال کا جواب دیے سائنس کے دنیا وجود میں کیسے آئی؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایڈم ایک منٹ, ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں, بالکل. ایک منٹ مولانا, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. ہاں, میں ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ چینل دیکھ رہے ہیں, تو میرا ان سے سوال یہ ہے, جب یہ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں کوئی مذہب کی بات آ ہی نہیں سکتی, تو ان کا اعتراض غلط ہے. مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ تو نہیں, جواب ہے بھائی, آپ میری بات کا جواب دیں. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی. کیا جواب دوں؟ جو آپ کا جواب کیا ہے؟ مذہب کو نہیں مانتا بھائی, میں ایک مذہبی انسان, سنیے, میں ایک مذہبی انسان ہوں, میں کسی مذہب پہ اعتراض کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مان ہی نہیں رہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پرابلم ہے کہ چونکہ میں کوئی مذہب کو نہیں مانتا ہوں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, جواب ہے نا. سائنس کو مانتے ہیں آپ؟ سائنس کو جواب نہیں دے رہے. جو صحیح بات, یہ دنیا وجود میں کیسے بھائی, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے, بتائیے. یہ ٹاپک ہے نہیں. ہاں, یہ تو بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ وہیں سے سوال نکلا ہے نا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں کہ ایسے آئی. مولانا صاحب, یہ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں. لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے جی 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 بالکل دیکھ رہے ہیں بھائی. میں 5000 لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, آپ بتا نہیں رہے یہ دنیا کیسے بنی. سائنس کے اعتبار سے کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں تو سائنس کو مانتے, سائنس کے اعتبار سے بتائیں. اچھا مولانا جی, آپ سائنس کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے, چونکہ قرآن سے ہی سائنس نکلا ہے. سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے؟ پہلے میرے سائنس کا جواب دیتے نا, مجھے جواب, میں پوچھ رہا ہوں سائنٹیفک جواب. غلط بات, پہلے میرا جواب دے دیں آپ, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے حضرت؟ بالکل کریں گے, لیکن ہم بھی تو آپ سے لے رہے ہیں نا. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟
मौलाना एक मिनट एडम, जब साइंस कहती है कि मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर इस बात को मानते क्यों नहीं है, बताइए। अब ये साइंस को साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन सर इन्होंने मेच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मेच्योरिटी। नहीं एडम इसमें मैं मेच्योरिटी साबित करने के लिए आपको कौन सा सबूत चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मेच्योरिटी एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मेच्योरिटी की उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। जहाँ ये चीज होती है तो वहाँ पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए दूसरा सवाल करिए आप, दूसरा सवाल कीजिए, इसका जवाब ये नहीं, आप घूम रहे हैं आप। 2 मिनट रुकिए यार मौलाना, थोड़ा हमको भी बोलने दो, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये क्योंकि 5300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी। ये बात देखिए ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आसिफ साहब। देखिए साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब ही है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं, आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ, समझ गए। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है इट्स ऑल, दैट्स ऑल। मौलाना साहब 2 मिनट। अब आप अपना सवाल अपना रखिए, अब आप आगे और समझ गए नहीं, अगला सवाल रखें आप। मौलाना 2 मिनट रुक तो जाइए। हाँ रुके साहिल साहब, बात ये है कि इनको साइंस नहीं देखना है, छोड़ दें इनको। हम हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी की कुछ बातें दिखा देते हैं सब लोगों के सामने। हाँ, ये देखिए सर, आपके मौलाना हजरत अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया है कि किताब बहिश्ती ज़ेवर, ठीक है, उसके अंदर गुस्ल के अहकामात के अंदर फरमा रहे हैं हजरत कि इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एनी अंडर एज गर्ल, अगर एक शख्स किसी छोटी बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता, ऑन कंडीशन, इस शर्त के ऊपर, दैट सीमन डज नॉट कम आउट, अगर मर्द का मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमन इज सो यंग, और बच्ची इतनी छोटी है, दैट वन फियर्स दैट हैविंग इंटरकोर्स, के एक को डर है कि अगर वो सेक्स करेगा हर प्राइवेट पार्ट्स बिकम कनेक्टेड, तो उसके जो अगला सुराख और पिछला सुराख है वो एक ही हो जाएगा। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 40 उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि नीचे फुट नोट में डाला है। ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अंडर एज होने का मतलब ये है हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट, उसका अगला और पिछला सुराख आर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक हैं, बाय एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो ये बहुत मुश्किल होगा पहचानना और उसको समझना। सरकार प्लीज आंसर। देखिए ये मसाइल जो है ना, ये छोटी उम्र की बच्ची के लिए उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जिक्र चल रहा है हजरत आयशा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के मामले में, उसमें आपको जवाब तसल्ली बख्श दिया जा चुका है। अब आप जो है अपना दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। यूं तो ये मैदान बहुत वसी है, हमारी जो शरीयत है ना वो एक समंदर है, आप इसमें जितना घुसेंगे आप इसमें मतलब ये पूरी तरह वो नहीं कर सकते। मौलाना साहब, उसमें सवाल पे सवाल निकलते जाएंगे, आप लोगों को, ऑडियंस को जो है वो करते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे, समझ गए नहीं। अब आपको टू द पॉइंट जवाब दिया जाए। अपना नेक्स्ट सवाल जो है हमारे सामने रखिए। हम भी बता देते हदीस की किताब का तो हम खुद ढूंढ लेते। एग्जैक्टली सर, मौलाना है, उनके पास तो हवाले फिंगर टिप्स होने चाहिए, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं तो ये बहुत हैरान हूँ कि टीचर के टीचर है भाई, टीचर्स के टीचर है। मौलाना साहब अनदर कॉल पे है, क्योंकि जो हमारे मौलाना है, ये वाले भाई लोगों ने सबने सुना, जो उनके साथ दूसरे वाले भाई थे वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मौलाना इनको पढ़ाते हैं, तो इनके उस्ताद हैं, तो वो उस्तादों के उस्ताद हैं, टीचर्स के टीचर हैं। तो ये हमारे मौलाना, हमारे बड़ा उनका करम नवाजी है कि वो आज हमारे पास तशरीफ लाए, क्योंकि वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं। तो मेरा अगला सवाल ये था मौलाना साहब, मौलाना मशकूर साहब से था, जरा उनकी तरफ कैमरा करते थे तो मेहरबानी होती। जरा मौलाना साहब को ऊपर ले आइए उनका कैमरा। हाँ मैं ऊपर ले लेता हूँ।
جی تو مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگلے سوال کی طرف بڑھے، اگر آپ یعنی مولانا مشکور صاحب، مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کی ہوگی، اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا، تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے نہیں، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی اور اگر گروتھ ایسی سعودی میں نہیں ہوتے تو؟ ہوتی ہے ہیں؟ اگر آپ سعودی میں ہوتے اگر آپ، تو یا کیا پاکستان میں؟ آپ اگر پاکستان میں یا اگر سعودی میں ہوتے تو 15 سال کی یا 12 سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 سال دیکھیے میں شادی کے عام طور پہ لیے مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ اصل میں غلط آپ کا امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیاشی کے لیے اور اس کے لیے کی نہیں، جاتی عیاشی ہے۔ کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، شادی کا عیاشی جو کے لیے ہے نہیں بول رہا ہوں۔ مقصد ہی کچھ اور وہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا، اور وہ چیز رسول کے لیے اسپیشل تھی، اچھا، اس کی رسول کے دلیل دے لیے سکتے ہیں؟ اسپیشل تھی، ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم، یہ سمجھے آپ آپ؟ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا؟ اس کی دلیل، یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے کہ یہ جو جی رسول بچی کے لیے خاص تھی وہ۔ اس کی دلیل دے سکتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیے ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے، تو ان کی ایڈم جو سورہ شادیاں ہوئی طلاق کی نکاح آیت ہوئے وہ اللہ کے جی سر، حکم کے جی بغیر سر، نہیں ہوئے۔ سر یہ جو 65:4 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ ہاں جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے لم اسکرین ہیں پہ ذرا؟ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین پہ اسکرین لے پہ کے آ لے کے جاؤ۔ آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے نہیں، کہ مولانا صاحب یہ، نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ ہاں یہ عمل جو ہے سر یہ اسکرین پہ آ خاص گیا محمد صاحب کے ساتھ تھا، یہ تو سر، ایک یہ عجیب بات میں ہوگی۔ زوم کر دیتا ہوں، آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ سر صاحب یہ ذرا ہاں اسکرین سے ٹھیک ہے، ہٹا آپ دیجیے جو ذرا دکھا سر۔ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ جی سر، یہ سر پڑھ لیجیے اور سمجھا دیجیے سر۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ جی واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان تب تم ان تبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللہ یحیض تدلون ان یضعن۔ جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر، اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت، ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو، جب آپ ان کو طلاق شروعات ہی دیں، نہیں ہوئے۔ ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں سر جی اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے عام اسلام حکم ہے، میں، عام عام حکم حکم ہے۔ ہے۔ آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے۔ سر لگی بھی ہے، سر اسکرین پہ لگی ہوئی ہے، ہٹائی نہیں۔ نہیں، وہیں کچھ ہو رہا، ادھر سے پرابلم ہاں ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ کے سر آپ پاس کے کلر پاس قرآن بدل شریف گیا ہوگی نا؟ سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4۔ میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا؟ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے جی تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ جی اوکے، آگے۔ اور جو حمل والی ہیں تو نہیں ان نہیں، کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو آگے آگے کبھی حیض نہیں ایڈم، وہ آیا۔ آگے۔ ہاں پڑھیے، بہت چھوٹا ہے، آپ پڑھیے۔ یہ دیکھیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ یہ یہاں پہ اعتراض ہے، واللائی لم یحضن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا جی ہاں، تو ان کی بھی جن کو مدت حیض، جو ہے وہ 3 مہینے ہے، ہاں ان کی بھی جن کو مدت حیض، 3 مہینے ہے۔ اس کا جی ہاں تعلق پچھلی آیت سے ہے، آپ اگلی آیت سے جوڑ رہے ہیں۔ سر، پچھلی نہیں آیت سے لے مطلب، لیتے ہیں، ہاں پچھلی آیت سے ہے اس کا لیکن تعلق۔ بات یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی جن کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے تو آپ کی ان کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، تو یہ تو جنیرک ہاں سٹیٹمنٹ ہو گیا نا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی حیض نہ چھوٹی آیا ہو۔ بچی جو ہے، دیکھیے نکاح تو جائز ہے ہمارے یہاں اسلام میں، چھوٹی عمر میں سیکس، نکاح شادی کر کے ساتھ سکتے ہیں، سیکس، لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹرکورس، وہ جی دیٹ جی از آفٹر دی پیوبرٹی میچورٹی۔ سر، ٹھیک ہے سر، ہاں 33 اچھا، دوسری کی بات 49 آپ جو کھولیے۔ یہ نہیں کہہ نہیں رہے ہیں، حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں۔ اگر آپ ہاں سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 کھولیے، جناب ان کو آپ سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کھول دیجئے ذرا پلیز، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹرکورس نہیں کیا تو عدت کی ضرورت ہی نہیں۔ سر دیکھیں، مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر، کیونکہ میں بھی کبھی ہاں کبھی جی مسلمان جی رہا ہوں۔ جی جی ہاں صحیح ہے۔
ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. جی تو کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے انٹرکورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے. تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دیا ان کو عدت دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے, ورنہ 33 کی 4 اس پہ اپلائی ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں, الطبری, رازی, قرطبی, ابن کثیر, اسباب النزول سارے کے سارے اس چیز پہ متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں, جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا, ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے. پلیز مولانا صاحب مائک آپ. جی ساحل صاحب, یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مذہب کی بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فالو کرتا ہے, اور جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتا تو اسے جتنا مرضی سمجھا لو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. بھائی آپ تو ناستک ہیں. یہ تو جواب نہیں ہوا نا, یہ کون سا جواب ہوا؟ ارے تو آپ کے بھائی جواب ہے, آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ بتائیے جب آپ کسی دھرم آپ جب مجھ سے میری آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے بھائی. میں ایک سوال, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں, ساحل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جب ساحل صاحب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے, مجھے یہ بتائیے. وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد اگر ہم دوسرے مذہبوں پہ نہیں یہ بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ, ارے بھائی کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے. سر وہ دوسرے مذہب کی بات ان مذہب کے اسکالر سے کریں گے نا, آپ سے تو نہیں نہ کریں گے, ان سے کریں گے, آپ سے کریں گے. بھائی میں بھی تو آپ سے کوشچن کر رہا ہوں نا, آپ میں بھی تو کوشچن کر رہا ہوں نا. مولانا آپ کیوں کسی مذہب کو نہیں مانتے, مجھے یہ بتا, آپ کیوں کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ بتائیے پہلے. اچھا رک جائیے, میری بات سنیے. جو آپ نے لاجک لگائی ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے تو اس پہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقیدے پہ کیوں سوال کیا انہوں نے؟ تو وہ تو مذہب مانتے تھے نا, آپ تو کوئی مذہب کہہ رہے میں مانتے نہیں, میں تو ناستک. اچھا مطلب آپ اگر آپ ناستک ہیں, آپ ناستک, یہ بتائیے آپ ناستک ہیں؟ ایک منٹ مطلب آپ ناستک ہیں نا؟ یہ ہے ایک منٹ یہ قاعدہ بھائی سوالوں کو گھما رہے ہیں آپ. بھائی مجھے ایک بات بتائیے. نہیں یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قاعدہ ہے بھائی, میرے سوال کا جواب دیجیے. جب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو کسی مذہب پہ اعتراض جب کریے گا جب کسی مذہب کو فالو کریں گے. حضرت یہ قاعدہ کہاں کسی مذہب کو تو فالو کریں, حضرت یہ کسی مذہب کو تو فالو کریں. ایڈم ایک منٹ, ارے کہیں نہیں لکھا, میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, بتائیے نا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. دلیل دو. آپ سچے نہیں ہو, آپ تو بھائی دیکھیے وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا. آپ تو کسی مذہب کو مانتے نہیں, تو آپ کے دماغ میں مذہب کی بات آنے سے رہی. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے. یا بنیا ان الشرک تو آپ شرک تو بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ شرک تو کر لیں, جبھی تو ہم آپ سے بات کریں. بھائی دیکھیے کسی مذہبی انسان کو لے کر کے آئیے سامنے. ہم کہاں یا تو آپ کے میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں, یا تو یہ کہ آپ میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں تو میں آپ سے بات کروں. آپ ناستک ہوں. اب جب آپ ناستک ہے تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ بم پھٹا جبھی تو آئی. مجھے یہ بتائیے یہ دنیا کیسے بنی بھائی صاحب؟ آپ جب کسی دھرم کو نہیں مانتے دنیا کیسے بنی؟ آپ کا خیال اللہ نے بنائی ہے؟ ہیں آپ کا خیال ہے حضرت کہ اللہ میاں نے بنائی ہے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے, آپ بتا, آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ میرا کیا خیال ہے وہ بعد میں آئے گا نا, لیکن اس کے نہیں تو یہ کیا بات ہوئی بھائی, بتا یہ کیا بات. اب آپ کہیں گے کہ ٹاپک چینج ہو گیا, کیا آپ مانیں گے کہ ٹاپک چینج؟ بھائی ٹاپک چینج آپ کر رہے ہیں نا, میں نہیں کر رہا. مجھے ایک بات بتائیے, کو آپ لے کے آئے نا دنیا بھائی میں ایک مذہبی, میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور مذہب والے سے بات کروں گا. آپ ناستک ہیں اور یہ بتائیے ناستک نہیں ہیں آپ؟ بات سنیں ذرا پہلے. اب ذرا نہیں آپ ناستک نہیں ہیں. نہیں رک جائیں اب ریلیکس ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پی لیں ایک دفعہ پلیز. میں ہم لوگ بہت پیار سے, نہیں الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. چلے پھر رک جائیں ذرا, ایک سیکنڈ سمجھنے کی بات سمجھ لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں پہلے ایک دفعہ. آپ نے بولا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں, مجھے میرے سوال حضرت بھائی حضرت سن تو لیں, حضرت سنا تو صحیح. 6,000 لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا, آپ کیا بالکل ان 6,000 لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جب یہ شخص کسی مذہب کو نہیں مانتے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ مذہب پہ اعتراض تو وہی کرے گا جو کسی مذہب کو مانتا ہوگا. حضرت سنے تو صحیح, حضرت سنے تو صحیح.
एक सेकंड, अब 2 मिनट मुझे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, फिर जो हो जाइए 3 मिनट ले लीजिए। चलें 2 मिनट काफी है। आपने इस तरह के सवालात हिंदू मजहब के बारे में किए हैं कभी, ईसाई मजहब के बारे में किए हैं, यहूदी मजहब के बारे में किए हैं? ये बताइए, जो आप इस्लाम के बारे में कर रहे हैं, आप बताइए इस्लाम के बारे में ही क्यों कर रहे हैं आप ये सवाल? मुझे टाइम नहीं दे रहे, क्या आपका कोई मिशन है, ये बताइए। मुझे टाइम नहीं दे रहे आप, 2 मिनट क्या आप जो है मतलब इस्लाम के को सिर्फ बदनामी करना चाहते हो, बात को समझना नहीं चाहते? माजरत के साथ कहूंगा, आप बात को समझना नहीं चाहते, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम इज लॉजिकल जो है रिलीजन, इसकी हर बात में एक हक्कानियत और सच्चाई है, और इसके बाद दलीलें हैं मौजूद। आप मुझे बताइए, कोई भी माँ बाप जो हैं वो अपनी लड़की की शादी मैच्योर होने से पहले कैसे कर देंगे? जब वो खुद माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि शी इज मैच्योर। हजरत 2 मिनट दे दें, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देता हूँ, बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा प्लीज। मैं स्क्रीन ये लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, ले आइए आप। अच्छा मौलाना बीच में हम नहीं बोलिएगा, मैं आपको चलिए ले पालक पे आ जाइए, ले पालक पे आइए, छोड़िए वहाँ तो आप जो है ना कासिर हो गए जवाब देने से। ले पालक पे आ जाइए, 2 मिनट तो दे दे, अभी देते हैं वहाँ पे जाते हैं। आपने जो चंद ले पालक पे आ जाइए आप, जवाब देने दें। चार्जिंग पर लगा लो हजरत, हाँ चार्जिंग देखिए, पर लगा लो जरा। इन्होंने चंद एक बातें बोली कि लॉजिकल दीन है, हमने लॉजिकल दीन के बारे में सारा कुछ दिखाया जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं था। नंबर दूसरी बात, इन लोगों ने नहीं है भाई है। 1 सेकंड सर, क्यों बीच में बोल रहे हैं? बोलने देना, मुझे कलाम करने दें, रुक जाए, रिलैक्स करें सर, रीसेट करें मेरा टाइम, 2 मिनट मुझे पूरा दें। सबसे पहले हमने बात की थी कि अपना एविडेंस प्रेजेंट करें। किसी भी हजरत ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया, कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, कोई दलील नहीं दी, सिर्फ बातें रखी हैं। हमने हर चीज दलील के साथ प्रेजेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, इन हजरात ने कहा अगर आप किसी दीन को नहीं मानते तो फिर आपसे बात नहीं कर सकते। भाईजान आप खुद आए हमारे पास बात करने के लिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इट डज नॉट मैटर कि मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के शरा के अंदर लिखा हुआ है, और ये दोनों हजरात इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। मैं इमाम अबू हनीफा की अभी हदाया वॉल्यूम नंबर 2 फिका और शरा की किताब दिखा सकता हूं, जिसके अंदर उन्होंने, इमाम अबू हनीफा ने रेफरेंसेस दे के कोट किया हुआ है कि इस्लाम के सिर्फ 2 ही चीजें, 2 ही घर है। एक घर है जो कि लड़ाई का, और दूसरा घर है अमन का, और अमन का वो घर है जहां पे मुसलमान गालिब है, और क़यामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी सबके साथ। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि साहिल जैसे नास्तिकों के साथ लड़ाई नहीं जारी रहेगी, सबके साथ जारी रहेगी। अगर ये कहते हैं अभी खोल के दिखाता हूं, और अगर लिखा हुआ तो फिर ये कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा नहीं था, मैं दिखा सकता हूं अभी के अभी। उसके बाद तीसरी बात, मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद ने तमाम धर्मों के साथ अटैक किया और किसी धर्म वाले को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। अब ये मेरे पास दूसरी दलीलें लेके आते रहे, मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी आयात मनसूख हो चुकी हुई हैं इनके अपने स्कॉलर्स के मुताबिक, और जिसकी बेस के ऊपर सलफ़ुस साले ने किस तरीके से गोल्डन इरा ऑफ इस्लाम में किस तरीके से लड़ाइयां की और मारकुटाइयां की और सारा कुछ किया, ये मैं दिखा सकता हूं जब ये चाहें, रादर अभी के अभी। जनाब 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए, माइक दें इनको। अच्छा, अभी मौलाना अरफीन साहब आपका वक्त मैं आपको 3 मिनट देता हूं, आपको जो बोलना है आप 3 मिनट में बोलिए, फिर उसके बाद दूसरा जब बोलेगा तो आप इंटरप्ट मत करिएगा, स्टार्ट करिए। नहीं ये सवाल खत्म हुआ। देखिए मेरा एक सवाल का जवाब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और जो जनता देख रही है बड़ी पोलाइटली मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता होगा, और धर्म की बात उसी के समझ में आती है जो धर्म को फॉलो करता है, और जो इंसान धर्म को फॉलो ही नहीं कर सकता तो आप उसको कितनी भी दलीलें दें, कुछ भी करें, उसके समझ में आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले साहिल साहब आप किसी धर्म को फॉलो करें जब बात करें, पहली बात। अब दूसरी बात, आप अपना क्वेश्चन रखें, दूसरा क्वेश्चन। चलिए जी, इनके पास उन्होंने खत्म कर दिया, अगला क्वेश्चन ले आए जी, वो मोहम्मद साहब की शादी वाला दूसरा क्वेश्चन ले आए सर, वो कह रहे हैं कौन सा वाला? नहीं दूसरा कहूंगा, ये ले पालक वाले तो हो गया, ले पालक वाले ले पालक वाला लें जी, ले पालक वाला सवाल है, उनके पास कोई दलील नहीं है हमारे जवाब की, आप ले पालक वाला सवाल। नहीं है दलील आपके पास नहीं है भाई, आप मान नहीं रहे। जब आपने सोच रखा है कि हम मानेंगे नहीं तो फिर सर कोई एक दलील तो देना एविडेंस के साथ। अच्छा देखिए, आपको समझ में आनी चाहिए ना, अगर आपके समझ में ना आए तो दलील दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एविडेंस तो प्रेजेंट करना सर अपनी दलीलों का। कुरान हकीम का एविडेंस दे दिया ना मैंने, अभी दिया है मैंने आपको कि छोटी बच्ची अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। हम भी वही कहते हैं कि ये दावा करता है इस्लाम के दूसरा कोई मजहब जो इसकी कोई औकात ही नहीं है, यही बात है ना। बाकी सब मजहब धर्म जो भी है वो सब गलत है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं गलत ही नहीं कहा, गलत को हम गलत कब कह रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के नजदीक जो सबसे बेहतरीन मजहब है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इसके उसूलों की वजह से इसको, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहे हैं। नहीं बुरा नहीं, वो सही है या गलत है, दूसरे धर्म जो है वो सही है या गलत है? भाई हम तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म सच्चा है, हर इंसान अपने अपने धर्म को सच्चा बताता है।
अब आप तो नहीं, किसी धर्म को मानते हैं भैया, आपको कैसे अल्लाह बताएं हम? कहता है, ये तो आप इन्ना किसी धर्म को शिरका- मान करके आइए ना एक मिनट अल्लाह कहता है भाई। आप मुझे बताएं, मैं फला धर्म को फॉलो करता हूँ, फिर मैं आपसे उसी धर्म पे बात करता हूँ। जो धर्म कौन से धर्म को फॉलो बैसाखियां चाहिए साहिल साहब, इनको बैसाखियां चाहिए, इनको बैसाखियां यार। चाहिए। बैसाखी बताओ आपको तो चाहिए धर्म- भाई, आप ये बता किस धर्म को फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं नहीं तो मुझे करता एक हूँ। सवाल का जवाब दे दे भाई, एक सवाल का जवाब। साहिल साहब एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या पूछो क्या है? मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली पूछ रहा हूँ, बहुत ही अदब के साथ में। जब आप किसी धर्म को नहीं मानते, चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बता दीजिए ये जो दुनिया है ये वजूद में कैसे आई? सर आप मुझे ये बता दें अल्लाह मियां वजूद में कैसे आए, तो हम दुनिया का वजूद बता देंगे आपको। तो लो, सवाल मैंने करा, जवाब जिम्मेदारी आपकी बनती है। वही कि बात आप है किसी ना। धर्म को मानते ही आप साइंस एक को step मानते पीछे हैं। जाके साइंस रुक क्या जाते हैं। कहती है भाई? हजरत, साइंस आप क्या एक कहती है पीछे कि जाके कैसे रुक दुनिया जाते हैं। वजूद में आई? आप एक स्टेप पीछे जाके रुक जाते हैं। अल्लाह मियां अरे का भाई वजूद साइंस कैसे को आया मानते हैं बताइए। आप? साइंस को मानते हैं? अच्छा, अभी आपको बताता हूँ सर, अल्लाह मियां जो हैं उनकी कुछ सिफात हैं, जिनमें से एक सिफत है प्यार करना। अगर दुनिया बनाने से पहले अल्लाह मियां अकेले थे और उनके साथ कोई नहीं था, तो इसका मतलब है वो अपनी सिफात में कमजोर थे, ज़ईफ थे, क्योंकि वो किसी से प्यार उस वक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई और चीज नहीं थी। जरा मुझे जवाब दीजिए प्लीज। आप ये बताइए दुनिया वजूद में कैसे आई, ये बता सर बताया तो है आपको बताया तो है, जिस कैसे? तरीके से अल्लाह मियां का वजूद आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। नहीं, आप कैसे दुनिया कैसे वजूद वजूद में आई, ये कायनात कैसे वजूद में आई, एटमॉस्फेयर ये खुदा सब? ने बना दी, मेरे खुदा ने बना दी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा अल्लाह खुदा मियां ने प्यार कैसे करते हैं, मुझे ये हाँ, समझा कौन दीजिए। से खुदा ने बनाई? आप जो ये कह रहे हैं कि खुदा ने बनाई है, क्या खुदा मानते हैं आप? अच्छा मुझे खुदा को मानते हैं जो आप? है- एक मिनट खुदा को अगर मानते हैं तो फिर मौलाना आपके साहब, उसके रसूलों को भी मानिए और उसके मौलाना बताए हुए साहब। कानून को भी मानिए। जब खुदा मौजूद है तो उसने अपने बंदों के लिए कानून दलील भेजा देना है कि सर, तुम्हें दलील जिंदगी दें। दलील दुनिया दें। में जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, 5 साल मौलाना की साहब, बच्ची के एक साथ शादी मिनट। करो। देखिए दलील तो आपके पल्ले पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो है वो मजहब को मानते ही नहीं है। 7,000 ये बातें लोग मजहबी देख लोग रहे जो हैं। मान सकते हैं, लेकिन मौलाना जो साहब। इनकार करता है वो नहीं मान सकता। अब आप मौलाना अपना साहब, अगले सुनिए। सवाल के बारे में बताइए, अगर अगले आप आगे सवाल पे अच्छा आते हैं। काम बढ़ाना चाहते हैं। एक अगले मिनट, सवाल किसी पे और आते धर्म हैं। पे एतराज है आपको? अरे भाई मुझे तो हर चीज पे एतराज है, थोड़ा रुक जाओ किस आप। पे? एक आध बता दें भाई, हिंदुइज्म पे किस किस पे एतराज है आपको, भाई, एक उसका भी बता दें। सुन लीजिए, मैंने ये वहाँ टीवी इंडिया टीवी पर भी कहा था, मेरे लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए फेक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो हमारा सा भी असल concept। टॉपिक तो फिर रिलीजन पे बात मत कीजिए आप। तो फिर रिलीजन पे बात क्यों कर रहे हैं जब आप कॉन्सेप्ट है ही नहीं? सर आया आप आप इस खुद चैनल बोले पे। ना, आप बोले ना हम और आपका करेंगे तो सवाल सिर्फ का आप जवाब इस्लाम दीजिए। पे करेंगे। आप ये पूछिए कि राम जी ने जो शादी की थी सीता से, वो 6 साल की थी नहीं थी? आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया, आपसे कभी डिबेट पूछेंगे नहीं कि- किया? आपसे पूछेंगे कि बताइए, किसी आप स्वामी से किताबों में पूछेंगे। लिखा है कि राम जी ने जो और आपसे शादी की थी करेंगे। सीता से, वो 6 साल की उम्र में की थी। सर आपसे करेंगे और ये या सीता किसी के खुद स्वामी से अल्फाज करेंगे? हैं। सर जब आपसे सीता जी करेंगे। को जो है वो 18 साल की उम्र में वो उसने रावण ने अगवा किया था, किडनैप किया था, तो उसने ये सीता के अल्फाज दिए यार, थे कि मैं यार, 12 स्वामी साल जितेंद्र तक जी को उनके लेके साथ आए रही यार। हूँ। स्वामी जितेंद्र हाँ, जी को लेके आए, जरा देखिए वो आप सब बताएंगे। तरफ देखिए, आप मतलब सिर्फ इस्लाम को निशाना मत बनाइए। अच्छा, आप एक सब मिनट, चीजों एक को मिनट। सब धर्म, अगर आप सच्चे लेकिन- हैं तो सब धर्म वालों की वो मौलाना आप साहब, डिबेट कीजिए, अगर उनके दूसरे सवालात में- कीजिए, उनसे एक मिनट, जवाबात लीजिए। मौलाना साहब देखिए, आप मुझे म्यूट करना पड़ेगा अगर आप लोग बोलने ही नहीं देंगे। या तो वक्त तय कर लेते हैं कि 2 मिनट हम बोलेंगे, 2 मिनट आप बोलेंगे, बीच में मत बोलिए, हमको मौका दीजिए। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका इतना एहतराम से आपको वक्त दे रहे हैं, हमसे ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हमारी भी थोड़ी सुन लो। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि दूसरी जगह अगर कोई चीज गलत है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि आप सही हो जाते हैं। आपकी गलती दूसरी जगह की गलती से सही नहीं हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्योंकि वो जो आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं ना, वो हम किसी हिंदू जो स्कॉलर है उसको अपने दूसरा जो चैनल है द न्यूट्रल डिबेट्स, उस पे हम वो टॉपिक सेट करेंगे, आप उनसे आ जाना सवाल करेंगे, करने। मुझे दावत दीजिएगा बिल्कुल। दावत बिल्कुल। देंगे मुझे? बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं। आप आप तो बता दीजिए, ऑडियंस को बता दीजिए, मैं इस पर डिबेट करने वाला हूँ हिंदुइज्म पे, बता दीजिए। एक मिनट मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको बुला तो लूं, लेकिन हमने अभी देखा है कि आप अपने इस्लाम के बारे में ही दलीलें नहीं दे सकते, तो हिंदुइज्म के बारे में आप दलीलें कहाँ से रखेंगे? सर इस्लाम पढ़ा हुआ है अच्छा, आपने? दलील के क्या मायने हैं आप ये बताइए। आप दलील के क्या मायने हैं ये बतला दीजिए। एक हदीस जो आप इस बात की दलील दीजिए कि करंट मौजूद है और इंटरनेट की शुआएं मौजूद हैं, यार समझे नहीं, हवा मौजूद है, इसकी दलील बताइए। मैं आपको बहुत सी चीजें अलामत से पहचानी जाती हैं, दलील की जरूरत नहीं होती उनमें। सर हजरत, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कुरान की 2 आयतें आपके सामने रखी, सर दलील मैंने दी है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपको हदीसें दी, मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी, आपने सिर्फ बात की है। आपने उन भाई मैं आपको दलील क्यों दूं? आप उसे समझ ही नहीं सकते क्योंकि आप तो धर्म को मानते नहीं हैं। समझ सकते, आप दे तो समझेंगे ना। नहीं, आप मैं धर्म को फॉलो करता हूँ, फिर मैं दलील देता हूँ। हाँ? आपके पास दलील ही नहीं है तो कहाँ से देंगे मौलाना यार? हम भाई दलील उसके समझ में आती है जो किसी धर्म को फॉलो करता है, आप तो किसी धर्म को मान ही नहीं रहे भाई।
تو آپ پھر کیوں چلیے آپ دوسرا کوشچن لیے. ارے دوسرا ختم کریں. نہیں آپ نہیں بتا سکتے. دوسرا کوشچن بتائیے. اچھا دوسرا کوشچن چلیے ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ایک ایسا بچہ جس کو انہوں نے بچپن میں گود لیا اور جا کے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں جا کے کہا کہ یہ زید بن محمد ہے, یعنی ان کو اصل بیٹے کی طرح رکھا, پالا, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوا. اس کے بعد جب ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ کرائی اور ان میں جو ہے وہ یعنی پہلے سے حضرت زینب جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ پہلے غلام تھے, محمد صاحب نے بعد میں ان کو آزاد کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنے ہی اس اڈاپٹڈ بیٹے کی بہو جو تھی جن کے ساتھ طلاق ہوا ان کے ساتھ شادی کیوں کی؟ یعنی جب وہ ان کی بہو تھی تو وہ بیٹی جیسی تھی ان کی, عام طور پہ جو بہو ہوتی ہے وہ بیٹی مانی جاتی ہے, تو بیٹی کے ساتھ پھر ان کو شادی والی فیلنگ کیسے آ گئی؟ یہ سوسائٹی میں دیکھیے اسلام جو ہے اڈاپٹڈ کو جو ہے وہ اوریجنل نہیں مانتا ہے, یہ اصول ہے. تب سے جس وقت محمد صاحب نے ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی, اس سے پہلے تو اڈاپشن ختم نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک وہ احکام نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھیجا کہ جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں بچے وہ حقیقی بچے نہیں ہوا کرتے. آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیجئے. تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا نا, سمجھے نہیں؟ ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہی رپورٹ دے گا, آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے ڈاکٹر یہی رپورٹ دے گا کہ یہ دونوں اصلی باپ بیٹے نہیں ہیں. اسلام نے اس کی حقیقت کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ آپ کے اصلی باپ اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے, آپ ان کی بہو سے نکاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے حضور کا نکاح کروایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا, اس کی بہو اصلی بہو نہیں ہوتی, اور اس سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قانون نافذ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس خلاف چیز ہے. یہ ایک بہترین قانون تھا, بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو عطا فرمائی. نہیں لگاتے مولانا بریک بھی لگایا کرو. میرا یہ سوال ہے کہ جب حضرت زید جو ہے وہ جب ان کی شادی تھی زینب کے ساتھ جب نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی نا مولانا. حضرت زید سگے بیٹے تھے. آپ یہ بتائیے اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. ہاں لیکن میرا سوال تو سن لو. خود اڈاپٹ کیا تھا نا سر. ایک منٹ میرا سوال وہ اس وقت کیا تھا کہ جب اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. حضرت محمد صاحب نعوذ باللہ استغفر اللہ, انہوں نے گناہ کیا کرنا پڑا ہے. مولانا میرا سوال پہلے سن لو. معذرت کے ساتھ میں میوٹ کیا ہوں, آپ بولو مت, تھوڑا بریک لگا کے بات کرو. میں میوٹ کیا ہوں, معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ جب زید جو تھے ان کے نکاح میں تھے, زینب جو ان کے نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی. اب جب طلاق کر کے حضرت محمد صاحب نے شادی کی تو ان کی ماں بن گئی, کیونکہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے نا. تو ایک بیوی والی فیلنگ کے ساتھ وہ ان کو ماں والی فیلنگ سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ کیسے چینج ہوئی؟ پلیز اس کا جواب دیجیے آپ. جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہاں جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. دوسرے وہ روحانی ماں ہے نا. روحانی ماں ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک جسمانی ماں الگ ہوتی ہے. بیوی کو روحانی اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ ماں اور بیٹے کا وہ نہیں نکل سکتا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اصلی ماں بیٹے ہیں. وہ تو ایک روحانی ماں بیٹے ہیں, وہ ہماری روحانی مائیں ہیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ہماری روحانی مائیں ہیں. وہ روحانیت کو سمجھتے ہیں آپ؟ کیا بیوی کو, ایک منٹ, جو بیوی کو ہم نے طلاق دے دیا کیا اس کو روحانی ماں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی ہاں, اس مسئلے میں سمجھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. روحانی ماں سمجھنا بالکل الگ چیز ہے, کیونکہ روحانی بہن اپنی بیوی کو بھی سمجھ سکتے ہیں. دینی بہن مذہب کے اعتبار سے بہن ہو سکتی ہے وہ, اور جسمانی اعتبار سے نہیں ہو سکتی. روحانی بہن بھی کون سمجھے گا بیوی کو؟ یہ وہی سمجھے گا جو مذہب کو جانتا ہوگا, مذہب کو مانتا ہوگا. مذہب میں فالٹ ہے. کیونکہ آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ اس کو نہیں, بہت سی باتیں ہماری آپ نہیں سمجھ پائیں گے معذرت کے ساتھ. جی میں بولوں, ایک سوال میرا ایک سیکنڈ ذرا پہلے مجھے اس کے اوپر بات کر لیں گے, پھر آپ کیجیے گا. ابھی آپ کے مولانا نے بولا ہے تو اب ذرا دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے. سر ابن کثیر اور قرطبی لکھتے ہیں اس تفسیر کے اندر, اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب کے گھر گئے اس وقت زید وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو حضرت زینب کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مقلب القلوب. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو دلوں کو بدل دینے والا ہے. تو کیا محمد صاحب نے ان کو دیکھ کے, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے ان کو کیا ہوا تھا کہ اللہ میاں سے انہوں نے دلوں کے بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا؟
کہا تھا, سوری دعا مانگی تھی, سوری. دیکھیے حضرت زینب سے جو نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا. آپ کے منہ بولے بیٹے کی وہ جو ہے وہ بیوی ہے تو وہ آپ کی اصل بہو نہیں ہے. وہ آپ کو اسے نکاح میں لے کر اپنے گھر سے ہی اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا. آپ پہلے اپنے گھر سے اس نظام کو ختم کیجئے, تب آپ کی قوم جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی. ورنہ یہ چیز اتنی پھیلی ہوئی تھی. حضرت یہ بات سن لی ہے, میں یہ بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے, اپنے منہ سے ادا کیے, اس وقت یہ حکم نہیں آیا ہوا تھا. اس وقت تک حضور کے بیٹے تھے زید, اور زینب جو تھی وہ ان کی بہو تھی. اس وقت تک بقول آپ نے بتایا تھا, اس وقت تک حکم نہیں آیا ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ مقلب القلوب, جس کا مطلب آپ نے بتایا کہ سبحان ہے اس اللہ کی ذات جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے حضرت زینب کو دیکھ کے یہ الفاظ اپنے منہ سے کیوں ادا کیے؟ ایک منٹ میں بتاؤں. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. اس کا جواب دیں سر, پھر سوال رکھیے. میں بھائی سوال کر رہا ہوں. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے اسی کے تعلق سے, جو آپ اگر کسی کو اپنی بہن بنائیں گے منہ بولی, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس کو اپنی پراپرٹی میں شرکت کریں گے؟ بالکل میں دے دوں گا. بالکل. یہ تو کوئی بات نہیں. آج کوئی سگی بہن کو نکلا, آپ منہ بولی بہن کو دے دیں گے؟ بھائی یہ ایک مصنوعی نہیں غلط. یہ ایک مصنوعی رشتہ ہے, اور مصنوعی رشتے کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی. یہ آرٹیفیشل رشتہ ہے. یہ ایک رشتہ ہے. نہ ایک میری بات سن لو. ابھی سوال کیا ہے تو جواب لو. میری بات سنو, تھوڑا خاموش ہو جاؤ. جو بچے کو ایک کپل جو ہے گود لیتا ہے, جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے, اڈاپٹ کرتا ہے, وہ بل یعنی بنا کوئی شک کے وہ اپنی جائیداد جو ہے پراپرٹی ہے اس اڈاپٹڈ بیٹے کو ہی دیتا ہے, یا اڈاپٹڈ بیٹی کو ہی دیتا ہے. کس دنیا میں جی رہے آپ؟ وہ سگا ہے, وہ سگی اولاد ہے اس کی, وہ سگی اولاد ہے اس کی. آپ یہ بتائیے, سگی اولاد ہے اس کی؟ ارے سگی اولاد ہے, ارے بھائی سگی اولاد ہے اس کی. نہیں سگی اولاد ہے, سگی اولاد ہے اس کی. نہیں سر, آپ یہ جو اولاد کی طرح ہی پالتا ہے. میرا سوال کا جواب, وہ اس کی سگی اولاد ہے. اچھا اس کا مطلب ہے بقول آپ کے ساحل بھائی ایک سیکنڈ, بقول آپ کے اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں, ایک بچی گود لوں 2 سال کی, وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی, 15 سال کی ہوتی ہے, 16 سال کی ہوتی ہے, مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے, میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ تو مجھے اس سوال کا جواب, وہ آپ کی سگی اولاد ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے شادی کر سکتا. سگی نہیں ہے نا, تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا تو وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بقول اسلام میں شادی کر سکتا ہوں. ہاں اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں. سگی بیٹی نہیں ہے, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں. سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے. جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان ایسی کوئی بات نہیں. چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو, پوسا ہو, بڑا کیا ہو, جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے. اب آپ کے مذہب کے اعتبار سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ آپ جانیں, یہ آپ جانیے. یہ تو ہمارا اصول ہے, بس ختم بات. آپ کسی کے اصولوں پر اتنا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی بات پر اڑ کے رہ جائیں. آپ اپنے سوالات اور مولانا ایک منٹ, اس سے آگے میرے خیال سے یہ ٹاپک پہ ایڈم بات کر کے مطلب نہیں ہے. 7,500 لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مولانا محترم مولانا استاد ہے, پڑھاتے ہیں بچے کو. انہوں نے صاف صاف ابھی یہ کہا کہ اگر یہ کوئی چھوٹی بچی کو اڈاپٹ کرتے ہیں 1 سال کی, 2 سال کی, اور وہ جب بالغ ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, تو یہ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے لائیو کہا, آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ سب نے سنا. اور اب ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں, مسلمانوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ باتیں موجود ہیں. سر حضرت محمد صاحب اگلے ٹاپک پہ جانا چاہیے. حضرت محمد صاحب کو لیٹ می گیو می لاسٹ مورل آف دی اسٹوری, پھر مولانا صاحب نے اوبویسلی اس پہ بات ضرور کرنی ہوگی, کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ محمد صاحب کو اس چیز کے اوپر اتنا ٹینشن کیوں تھا جب ہم احادیث اور ریفرنس دیکھتے ہیں تفاسیر کا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, جس میں جوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, اور وہاں کے مشرکین مکہ بھی تھے, ٹھیک ہے, وہ سب اس چیز کو بری نظر سے دیکھتے تھے. تبھی اس چیز کی ایکسپلسٹ ممانعت آئی کہ محمد صاحب نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب کو دیکھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے, تو زینب نے زید کو بولا کہ یہ آپ کے پیارے
جو والد محترم ہیں جنہوں نے آپ کو گود لیا ہوا ہے, انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, ایکسکیوز می سوری, اور اس کی وجہ سے زید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لیکن یہ سب تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے, ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد آج تک مسلمان لوگ, تمام مسلمان, اس میں سب وہ لوگ شامل ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور اپناتے ہیں 100%, وہ گود لی ہوئی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کبھی کسی مسلمان کو بچی گود مت دو انات آشرم سے. پلیز سر مائک دے دیں ان سب کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کسی مسلمان کو نہیں لینا چاہیے اس طرح کے جس سے جو ہے نا پردہ واجب ہوتا ہو ہمارے مذہب کے اعتبار سے. وہ غیر محرم ہے, چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی غیر مسلم کو نہ لیں, اگر مسلم بھی ہے تو اسے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آگے پھر جب وہ بالغ ہوگی اور وہ نامحرم ہوگی تو اس سے پھر نکاح جو ہے وہ حرام ہوگا اور اس کے ساتھ رہنا ناجائز ہے تنہائی میں اور نکاح گھر حلال میں. ہوگا سر, آپ غلط بول دیں, نکاح حلال ہوگا ناٹ حرام. نہیں حلال ہو نہیں جائے گا نہیں, نا, حلال ہے نا, تبھی تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا مسئلہ نہیں, مولانا, اگلا ٹاپک. اچھا ہاں اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. آپ نے بڑی یعنی سچائی کے ساتھ جواب دیا آپ نے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب فی الحال جو مسلم معاشرے میں کئی سارے لوگ ہیں, میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے. اب اڈاپٹ تو کر لیا, اب آپ کی ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ کیا کرے, شادی کر لے؟ یہ تو مرضی ہے نا, یہ کوئی وہ تھوڑی ہے, کوئی وہ کوئی مرضی تھوڑی ہے, وہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ شادی کرنی ہی کرنی ہے. اچھا, شادی ضروری نہیں ہے سر, بھائی وہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے اسے اڈاپٹ کر کے صاحب شادی کرنے کے لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں, یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں, یہ بہتر ہے نا کہ وہ باہر کسی دوسرے خاندان میں جائے. اب وہ دوسرا خاندان والا اس کو اچھے سے رکھے گا نہیں رکھے گا, وہ لڑکا جو ہے کہیں چور نکلا یا کوئی الگ نکلا, اس سے اچھا ہے گھر میں جو ہے آپ کی بچی جو ہے وہی آپ کی بیوی بن جائے گی, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. سوال یہ وہ بچی ہے کب وہ, اور اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جی, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہمارے مذہب کے اعتبار سے اللہ کے قانون کے مطابق بالکل صحیح ہے. وہ جب وہ سگی ہے ہی نہیں, جب وہ سگی ہے ہی نہیں ڈی این اے کے مطابق تو وہ بیوی بن سکتی ہے. وہ دیر از نو پرابلم. سر اسلام میں ایک امپورٹنٹ بات آ گئی یہاں پہ سر, اسلام میں ڈی این اے ٹیسٹ, اسلام میں ڈی این اے رپورٹ ماننا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل مان سکتے ہیں, کوئی بات نہیں اس میں. سائڈ کا سوال ہے, اگر آپ نہ جواب دینے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جن کو دیوبندی سیکٹ ایکسپٹ کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, ان کے مطابق حمل کی لمبی سے لمبی مدت کیا ہے؟ 50-55 اختلاف. حمل کی پریگنینسی کی, پیٹ میں, عورت کے پیٹ میں ایک بچہ رکھنے کی لمبی سے لمبی مدت کیا ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق؟ 2.5 سال ہے. 2.5 سال ہے. اوکے, اب مجھے بتائیے, ایک بندہ جنگ پہ گیا ہوا ہے, محاذ پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ تقریباً 2.5 سال کے بعد نہیں 2 سال کے بعد واپس آتا ہے, ٹھیک ہے, 2 سال کے بعد واپس آتا ہے, اور اس کی بیوی اس وقت 9ویں مہینے میں پریگننٹ ہوتی ہے. یہاں پہ اکارڈنگ ٹو شرع ڈی این اے کرنا ضروری ہے یا وہ بچہ اس بندے کا ہے؟ مجھے اس کے اوپر اوتھینٹک ایویڈنس چاہیے. کیا چیز, کیا دوبارہ کہیے. ریفرنسز دکھا سکتا ہوں, ورنہ میں آپ کو ریفرنسز دکھا سکتا ہوں آج کل کی اس دنیا کے. اچھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, سوال کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے حضرت, ایک شخص ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے, یا ملک کے لیے جہاد پہ گیا ہوا ہے, 2 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے حضرت. اس وقت اس کی بیوی 9ویں مہینے کی پریگننٹ ہے, یعنی کہ اس کی بیوی اس طرح کی پریگننٹ ہے جیسے 9ویں مہینے کی پریگننٹ ہوتی ہے, یعنی اس کو 1 مہینے پر بچہ آنے والا ہے, اور بلکہ بچہ آ گیا, وہ آتا ہے, اس کو اگلے دن بچہ آ جاتا ہے, بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے موقع کے اوپر وہ بچہ اس مرد کا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اس بچے اس مرد کا ہے, وہ بچہ اس مرد کا ہے نا. ڈی این اے ٹیسٹ نہیں نا کریں گے جی, ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت کوئی ضروری تھوڑی ہے, آپ کرانا چاہیں کرا لیں, ضروری اس نہیں میں ہے. کون وہ کر رہا ہے؟ اگر وہ لڑکی ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرے, سوری وہ لڑکا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شرع کیا کہتی ہے, اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حکم کے بغیر, میں دوبارہ بولتا ہوں, اپنے خاوند کے حکم کے بغیر, اجازت کے بغیر جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہے؟ اگر کرانا چاہے کوئی, اگر کوئی ایشو اٹھ رہا ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو کرا سکتی ہے. نہیں, حکم کے بغیر, تو اسے کرا کر اسے ایویڈنس دے سکتی ہے. اور چونکہ جب مسئلہ اٹھ رہا ہے تو اسے کرا سکتے ہیں, لیکن اپنے خاوند کے حکم کے بغیر. کیا میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کہا ہے عورتوں کے وائفز کے حقوق کے بارے میں؟
کیا وہ نکل سکتی ہیں اپنے گھر سے باہر یا مجھے دکھانا پڑے گا کہ وہ نہیں نکل سکتی خاوند کے حکم کے بغیر گھر سے باہر؟ کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. نہیں سر میں نے کہا ہے کہ خاوند کے حکم کے بغیر سر خاوند کے حکم کے بغیر نکل سکتی ہے. ضرورت کے بنا میں آپ کو دکھاؤں حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آپ کو نہیں پتا؟ جی بتائیے. اچھا ایڈم آئی ایم ریئلی سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے آپ نے جو پہلی کنڈیشن بتائی تھی وہ سمجھے نہیں. آپ نے پہلی کنڈیشن کیا بتائی تھی کہ اس کا شوہر 2 سال سے گھر نہیں آیا ہے. جی بالکل مولانا آپ نے یہ سنی تھی کنڈیشن, شوہر جو ہے 2 سال سے گھر پہ گیا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی یہ کہاں ٹاپک لیا ہے؟ ایک منٹ میں سمجھا دوں مولانا کو تاکہ سمجھ میں آئے. ہاں وہ 2 سال کے بعد یہ ٹاپک کا دیکھیے بات نکلے بہت لمبی جائے گی. ٹاپک پہ آئیے نا, کون سے ٹاپک پہ آ گئے؟ یہ تو فقہ پر آ گئے بھائی, یہ فقہ پہ آ گئے. آپ کا دوسرے دونوں ہم نے آنسر دے چکے ہم آپ کو. تو خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار, اگر آپ خود ہی سمجھنا نہیں چاہ رہے تو بہانے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, فذکر انما انت مذکر, رسول اللہ سے فرمایا تھا آپ نصیحت کرنے والا نصیحت کر سکتے ہیں, اسی لیے ہم بھی آپ صرف بتا سکتے ہیں, سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دے دیا. تیسرا, اب ٹائم 11:30 ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے آپ کو الحمدللہ سارے جوابات دیے. اور دوسری بات, اگر آپ واقعی حقیقت میں کسی مذہب کو فالو کرتے تو انشاءاللہ آپ ضرور سمجھتے, لیکن بہت افسوس کی بات ہے آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے. اگر آپ کو بات کرنی کسی ناستک سے بات کریے. ایڈم صاحب آپ ناستک ہیں بھائی, میں جنتا سے کہنا چاہتا ہوں آپ ناستک ہیں تو کسی ناستک سے بات کریے. ہم مذہبی آدمی تو مذہبی آدمی کو لے کر کے آئیے ہمارے سامنے. مولانا آپ 2 سال کی تبلیغ کے لیے گئے ہوں, آپ کی بیوی واپس آئے تو بچہ جان دے, آپ اس بچے کو؟ ارے بھائی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, میں یہ تو ٹاپک نہیں ہے نا بھائی, یہ تو آپ آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں, آپ آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں بھائی. سر آپ مانیں گے آپ یہ ہمارے اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. سر آپ مانیں گے کہ نہیں؟ ایڈم ایک منٹ مولانا, میں نے آپ کو میوٹ کیا. مولانا کوئی سن نہیں رہا ہے, 2 منٹ رکیے آپ. میں یہ, ارے مولانا میوٹ ہے, آپ 2 منٹ رکیے. ارے مولانا کو آواز بھی نہیں جاتی, کا کان بھی میوٹ ہو گیا لگتا مولانا کا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ارے مولانا رک جاؤ. مولانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو استاد محترم ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ بچہ اسی کا ہوگا. مجھے یہ بتائیے 2 سال سے ایک شخص نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے, اس کو بچہ کیسے ٹھہرے گا؟ اس کے بعد وہ پریگننٹ کیسی ہوگی 2 سال کے بعد؟ اس کا جواب دے دے پلیز. مولانا نے کہا ہے کیا اسی کا بچہ ہوگا, یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی پہر آ گیا ہو اور ہم بستری کر کے چلا گیا ہو. خواب میں نہیں, یہی تو بیسک بات تھی. نہیں کیسے آپ لو, نہیں جب حمل 2-2.5 سال تک رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے حمل 2.5 سال سے رہ رہا ہے, وہ کیسے بیچ میں آیا؟ حمل 2.5 سال بھائی آ سکتا ہے, کیوں؟ وہ میریکل کے طور پہ آ سکتا ہے. اچھا میریکل کے طور پہ, ماشاءاللہ معجزاتی طور پہ بہترین. مولانا کی شکل چلیے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے, جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں بھائی, ان سب سے ایک سوال ہے میرا, جتنے بھی جنتا آپ دیکھ رہی ہے نا بھائی, پہلے یہ جو آپ نے کوشچن کرا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے, مطلب یہ ہماری لسٹ میں شامل ہی نہیں تھا. دوسری بات, ہمارا آپ سے یہ کوشچن ہے, ساحل یہ آؤٹ آف کورس ہے, لیکن جب یہ آؤٹ آف کورس بات کرتے ہیں تو آؤٹ آف کورس نہیں ہے, لیکن نہیں بھائی, آؤٹ آف کورس ہے. بھائی آپ سنیے, جنتا سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, جنتا سننے میری بات کو, آپ خود ذہین ہیں اور ماشاءاللہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں گے, تو میرے ان سے ساحل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسکس کرنا تو کسی ایسے انسان کے ساتھ کریے جو ناستک ہو آپ کی طرح, کیونکہ اگر آپ مذہبی انسان سے فالو بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مذہبی کی بات کرے گا, اور مذہب کی بات آپ کے اس کے سمجھ میں. میرا سوال سن لیجئے, کیا اللہ کے رسول نے یا اللہ نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جو ناستک ہے اس سے مناظرہ مت کرو, اس سے ڈیبیٹ مت کرو؟ کیا اللہ نے بتایا قاعدہ, یا رسول اللہ نے ناستکوں کو دعوت نہیں دی, بحث نہیں کیا ان کے ساتھ؟ جب آپ ناستک ہے تو جب میرا سوال یہ ہے آپ سے, جب آپ ناستک ہیں تو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے, حاصل ہی نہیں ہے. آپ کسی مذہب کو فالو کریں. ارے بھائی ہمارے پاس کیا جائز ہے ناجائز ہے وہ آپ کیسے بتا سکتے ہو؟ آپ قرآن سے بتائیے نا. اچھا سنیے, عیسائی مذہب پر کیا کہنا چاہیں گے, وہاں پہ اس میں کچھ اعتراض ہے آپ کو؟ آؤٹ آف ٹاپک اس پہ ہم بات کریں تو آؤٹ آف ٹاپک آپ کرو تو صحیح ہے. نہیں ایک منٹ ایڈم, میں ایک بات بولتا ہوں. مولانا عاطفی صاحب, آپ کو عیسائیت پہ ڈیبیٹ کرنا ہے تو میں میرا جو دوسرا چینل ہے دی نیوٹرل ڈیبیٹس, اس پہ آپ کی ڈیبیٹ سیٹ کروا دیتا ہوں. کیا ٹاپک پہ بات کریں گے؟ کون سا
میرا ایک چینل ہے نیوٹرل ڈیبیٹ، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، میں لنک دے دیتا ہوں. نہیں بالکل، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فالو کرنے والا بندہ ہوں، وہ میرے نبی ہیں. ٹھیک ہے، میں جی ڈیبیٹ کس ٹاپک پہ کرو گے؟ آپ کے کیا اعتراضات ہیں بتائیے، آپ بتائیے. آپ کو آپ کے اعتراضات ہیں نا؟ انہیں اعتراضات پہ جو آپ اعتراضات دے رہے ہیں، جو آپ یہی 4 اعتراضات، ان پہ آپ کیا اعتراض ہے بتائیے. یہی 4 اعتراضات جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے اسلام کے اوپر، انہی 4 اعتراضات کے اوپر آپ کسی کرسچن کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی، آپ عیسائی مذہب کو کہہ رہے ہیں اعتراض ہے، تو آپ بتائیں عیسائی مذہب پہ کیا اعتراض ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں سر، 9 سال سے کم عمر بچی کی شادی، 9 سال میں شادی، عیسائیت کے اب آپ ہم اس کا آپ کو جواب دے چکا، آپ کو عیسائی مذہب پہ کیا اعتراض ہے وہ بتائیے. چاہیں گے عیسائیت پہ اس سلسلے میں؟ بھائی سوال تو آپ کریں گے، ہم تو جواب دیں گے. سوال کریں آپ عیسائیت پہ ہم سے. آپ سے کیوں جواب لیں گے؟ وہ تو کسی کرسچن سے لیں گے بھائی. ہیلو بتائیں، اعتراض تو بتائیں میرے بھائی، اعتراض تو بتائیں. آپ کو اعتراض کیا ہے عیسائی مذہب پر؟ یار آپ کو اعتراض ہے نا مولانا عیسائی دھرم پہ، عیسائی مذہب پہ. مجھے کوئی اعتراض بھائی، مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ آئیے. یار آپ ایک مسلمان ہے، آپ سے عیسائیت یا ہندوازم ہم سیکھیں گے؟ وہ کسی کرسچن پادری سے ڈیبیٹ کریں گے؟ آپ سے کریں گے؟ بھائی ہم مدرسے والے سب سکھا دیں گے، آپ کریں تو صحیح بات. ہم سارے مذہبوں کی اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ سارے مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم. اگر آپ کو عیسائیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو عیسائیت کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ مجھے اب نہیں، اب آؤٹ آف وہ ہو رہے ہیں. تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی میں اسلام میں ہوں نا، ہم بولے آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ اعتراض تو آپ کو ہونا چاہیے نا، آپ نے مشن چلایا ہوا ہے اعتراض کرنے کا اور ڈیبیٹ کرنے کا، تو آپ کو کرنا چاہیے. ہم کیوں کریں گے بتائیے. آپ نے کہا، آپ نے 9 سال کی جو بحث چھیڑی ہے، آپ نے 6 سال کی رام کی بیوی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، کبھی اس بارے میں ڈیبیٹ نہیں کی. بتائیے. آپ صرف مطلب 9 سال 6 سال کی آپ رام کی بیوی کے بارے میں نہیں دیکھتے. ارملا کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کیا کس عمر میں شادی ہوئی تھی. آپ کی ڈیبیٹ فکس کرائیں کسی سوامی جی کے ساتھ. کوئی سوامی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہو گے اس مسئلے پہ؟ بھائی آپ کریے نا. ہم کیوں کریں؟ آپ نے کرنا ہے، سوال آپ نے اٹھایا. یار یہ حد ہے یار، اعتراض آپ کو ہے. آپ بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے، بھائی آپ دے نہیں پا رہے، آپ جو ہے نا آپ عاجز آ گئے ہم سے، آپ جواب نہیں دے پا رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے جی اچھا، بھائی جنتا سے میں سیدھی سی بات کہنا چاہتا ہوں، عوام سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ صحیح بالکل سچائی کے ساتھ بتائیے، اگر جنتا جتنی بھی دیکھ رہی ہے کہ جو انسان کسی مذہب کو فالو کرتا ہی نہیں، کیا اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں مذہب کی بات آ سکتی ہے؟ جنتا سے سوال کر رہا ہوں میں، یہ جو کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا ہے. جنتا سے سوال. جنتا اگر ون پھینکو، جنتا اگر آ سکتی ہے، اور 2 پھینکو اگر نہیں آ سکتی. پلیز جنتا 15 سیکنڈ کا ڈیلے ہے جی، اسٹریم یارڈ ہے ابھی. دیکھیں ون کی کوانٹٹی دیکھیے آپ ذرا، 1 کتنے لوگ پھینک رہے ہیں ذرا دیکھیے. وہ دیکھیے حضرت، نہیں کریے. ون کا مطلب ہے آ سکتی ہے. دیکھیں 1 دیکھیں جی حضرت، 1 دیکھیں. 4,500 تو 1 آ گئے سر. وہ دیکھیں 1/1 آ رہے ہیں سر. 1 دیکھیں سر 1 دیکھیں. وہ سب آپ ہی کی طرح ہوں گے پھر. سر 8,000 میں سے سر دیکھیں کتنے 1 آ گئے. 8,000 میں 7,500 1 تو آ گئے. ابھی تو 2 ایک بھی نہیں آیا. وہ سب آپ ہی کی طرح ہوں گے. سر جو آپ نے کہا تھا اس کا جواب لے دیا، ابھی بھی اعتراض ہے. بھائی ساحل صاحب دیکھیے ٹائم بہت ہو گیا، اب میری بات سنیے آپ. ساحل صاحب چھوڑے، ایک بات سنیے آپ. دیکھیے ویری پولائٹلی آئی ایم سیئنگ ٹو یو کہ ٹائم بہت ہو گیا، اور ہم نے آپ کے دونوں سوالوں کے جوابات دے چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ سے بہت ہی پولائٹلی یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک مذہبی آدمی ہوں، اور آپ اور میرا اور آپ کا جو ہے نا بالکل وہ ہے. یا تو آپ کسی مذہب کو فالو کر کے مجھ سے جب بات کریں، چونکہ بھائی جب مذہب کو فالو کریں گے تو آپ کو مذہب کی بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا، جبھی تو ہوگا نا. تو یا تو آپ کسی مذہب کو فالو کریں جب بات کریں، اور ایسے ناستک سے ہی بات کریں تو پھر. سر میں بتاتا ہوں پھر آپ اصل میں اپنے چلیے اس کو فنش کریں، پھر ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارا. صرف مذہب پہ ڈالیں گے تب آپ اپنی بات نہیں رکھیں گے. ایڈم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا صاحب، ہاں میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. مولانا عرفین صاحب اور مولانا مسکور صاحب، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل پہ جو آنے کی جو آپ کی خود کی خواہش تھی، اور میں نے اس پہ آپ کو پھر دعوت دی، پھر سے دعوت دی، اور آپ نے اس کو قبول کیا. آپ دونوں کا جو ہے بہت تیاری کر کے آئے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کیا. ہم نے بھی الحمدللہ. سر وہ آپس سے بات کر رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ ان کی آواز آ رہی ہے اس وقت اور ہم سن سکتے ہیں ان کو. جی حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرے والے مولانا کی طرف بھی کیمرہ کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کرتے ہیں ہم. پھر آپ اسٹریم چھوڑ کے آپس میں باتیں کریں، کیونکہ آپ لوگ آپس میں